بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا کہ انہیں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت اور دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق کو ہی حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی: اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ دورہ خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقع پر ان کی تائید میں آیتیں بھی نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران کے ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی میں یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور حضرت عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 قبیلوں کے امیروں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کے والد خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے چراتے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو ان کے باپ ان کو مارتے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیر زنی، گھوڑ سواری میں بھی کمال حاصل کیا تھا اور سواری کا یہ حال تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا تھا۔ اونچی قد کے طاقتور آدمی تھے۔ چوٹی کی کئی پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ جیت چکے تھے۔ شاعر نہیں تھے لیکن اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے بھائی زید بن خطاب اور ان کی بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے اور ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اسی دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے اور کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔
اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورہ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ تو جادوگر نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے، ایک دن طبیعت نے جوش مارا اور ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ہی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نے پوچھا کہ خیر تو ہے کہ ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی جا کر خبر لیں، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پر پہنچے۔ اس وقت ان کی بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب کے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا تو یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے کہ اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے ان کو اوراق دکھائے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، وہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا کو پورا کر لیا ہے، اپنے نبی کی دعا کو سن لیا ہے۔ میں نے کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔